تو عرض یہ کر رہا تھا ایک خادم کہ فروجہم حافظون فرمایا اپنی قابل شرم جگہوں کو آگے پیچھے دونوں کو حفاظت میں رکھنا، کپڑا پہنے آدمی۔ ابھی بھی دنیا کے اندر کتنے مذاہب ایسے ہیں جن کے ڈیوائنس پبلک کی بات نہیں ہے، جس کے علماء کپڑا نہیں پہنتے، چندی بھی نہیں پہنتے۔ دلائل ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو لنگوٹی پہن کے آیا تھا، کہ بولے نہیں اتار پجاما، دلیل بھی دے دی۔ حد تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جس کی زیارت کے لیے ہمارے لاکھوں آدمی گئے ہیں، اللہ قبول فرماوے، اس بیت اللہ پر ننگے ہو کے طواف کرتے تھے حضور کے آنے کے پہلے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو گیپ ہے، صدیوں کا ہے، وہ اس میں بگاڑ آیا۔ ارے میاں بیوی دونوں آئے حج کو اور بیت اللہ کے سامنے دونوں پائجامہ اتارا اور گھوم رہے۔ جب قرآن نہیں اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ بچپن میں آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے، ایسے آنکھ بند کر لیتے۔ دین فطرت پر تھے نا آپ، نزول قرآن کے پہلے بھی آپ فطرت پر تھے۔ فطرت انکار کرتی ہے کسی کی شرمگاہ دے، لیکن کلام اترا نہیں تھا اس لیے کچھ بولتے نہیں تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، کلام نے اللہ کا کوئی حکم ہی نہیں اترا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تجھے کیا معلوم تھا کتاب کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سے فرمایا۔ اور ایک جگہ فرمایا ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، تم تو امیدوار بھی نہیں تھے کہ تم پر کتاب اترے، لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ لیکن حضرت کو اتنا فطری تقاضا ضرور ہوتا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا آپ کا دل اندر سے کہتا تھا۔ یہ فطرت سلیمہ ہے یہ، بلکہ سچی مانو پرکرتی یہ ہے کہ منکر کو دیکھے تو تڑپ جائے، انہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ برابر نہیں، اندر سے اس کا تقاضا نہ کہتا۔ اب بھی جو لوگ غیروں میں سمجھدار ہیں پسند نہیں کرتے اس کو۔ فروجہم حافظون، اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا۔ سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عورت اور مرد کے لیے حد بندی بھی کر دی، یہاں سے یہاں تک چھپانا، یہاں سے یہاں تک چھپانا۔ اس وقت مسائل پر بحث مقصود نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں پر بے پردہ ہو جاوے تو حرج نہیں، اپنی بیویوں کے سامنے بے پردہ ہو جاوے تو حرج نہیں ہے۔ ازواج کا لفظ ہے، عورت اپنے شوہر کے سامنے بے پردہ ہو جاوے تو حرج نہیں۔ بتقاضۂ بشریت جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے، جبھی تو آدمی تیسرا پیدا ہوگا دو میں سے، نہیں کیا؟ اس میں اجازت دی۔ یہاں ایک اوما ملکت ایمانو فإنہ غیر ملومین کا لفظ آیا ہے، اپنی بیویوں پر اور ملکت ایمان پر۔ ملکت ایمان کہتے ہیں سیدھا ہاتھ پڑ گیا، چیز قبضے میں آ گئی۔ اس کے دو معنی ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جو عورتیں بازار میں بکتی تھی، آپ ہم ہوتے تو آپ ہم بھی خرید لیتے بکری کی طرح، اس کو اچھی رہی تو گھر میں رکھ لی، ناقبول صورت رہی تو حل میں جوت دیا یا کسی اور کام میں لگا دیں۔ اور وہ اچھی کسی نے مانگی، اچھے پیسے دیے تو بیچ بھی ڈالا۔ لڑکیاں بکتی تھیں بازار میں، میں نے تو اپنی غیر مسلم بہنوں کے ایک مجمع میں بھی کہا تھا، بیٹیوں تمہارا دیہ کا بیپار ہوتا تھا دنیا میں، تمہارے نیلام ہوتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بکری بند کرائی۔ یہ بکری کس نے بند کرائی؟ یوروپ افریقہ نے بنائی۔ کس نے کیا؟ یہ صحرا کس کے سر ہے؟ فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بازار میں سے لڑکیاں خرید کے لاتے ہو، نیلام میں سے یا لوٹ پھاٹ کے، اور پھر اس کو چکلے میں بٹھاتے ہو، اس کے پیسے کھاتے ہو، بے ایمان کہیں گے۔ میری جس بندی پر جبر کیا گیا اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن تیرے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس زمانے میں جو لڑکیاں بکتی تھی، کسی سیٹ کے پاس میں 2 ہے، 1 ہے، 3 ہے، 10-10, 20-20, 100 کی بھی رہتی، انہوں نے اس پر پابندی لگائی۔